جس باپ کو کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، اس باپ کی عزت پامال کی جا رہی ہے۔ ماں جس کے بارے میں کہا گیا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، اس ماں کی عزت کو پاؤں تلے روندا ڈالا ہے۔ اور ایسے عبرتناک واقعات رونما ہو رہے ہیں جو مسلمان معاشرہ تو کجا انسانی معاشرے سے بھی بعید ہے، کیونکہ آخرت کا عقیدہ مسلمان کا ہے لیکن اس آخرت کے عقیدے سے غافل ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، رعایا کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے بھی دل میں خلش پیدا نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بعض مواقع پر ایسے جملے بھی سننے کو ملے کہ عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو جس طرح مکھی کو مارنے کا احساس نہیں ہوتا، تو اسی طرح عوام اور رعایا کے ساتھ ناانصافی کرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور ناانصافیوں کی ایسی طویل داستان کہ ایک ناانصافی کا جواب دینا اللہ کے دربار میں مشکل ہوگا۔ آج حال یہ ہو گیا کہ ناانصافی کے اوپر تلے ناانصافی ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے قدم اللہ کے جواب دہی کے دروازے کے اوپر آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ وہ چند سوالات کے جوابات نہ دے دیں۔ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کے بارے میں بتلاؤ کہ تم نے عمر کہاں گزاری ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کی گزاری ہے یا اللہ کی معصیت میں گزاری ہے؟ تم بتلاؤ کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے۔ تم بتلاؤ کہ تم نے مال کہاں سے کمایا ہے، کس راستے سے کمایا ہے، کس طریقے سے کمایا ہے، کس انداز سے کمایا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بھائی کا حق مارا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی رعایا کا حق مارا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی بہنوں کا حق مارا ہو، کہیں ایسا تو نہیں اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کی ہو، کہیں ایسا تو نہیں تم نے لین دین کے اندر کوئی کوتاہی کی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا یہ مال جو بظاہر بڑھ رہا ہے یہ سودی لین دین کا نتیجہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ رشوت ستانی کا نتیجہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے کسی انسان کو تکلیف دینے کی اجرت حاصل کی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے یہ دولت انسان کو اغوا برائے تاوان کے لیے حاصل کی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے کسی کا حق غصب کیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں تم نے ظلم کی بنیاد پر ایک عمارت کھڑی کی ہے اور اس عمارت کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو، اس عمارت کی در و دیوار کے اندر تم سکون تلاش کر رہے ہو، اس کے مکیفات والے کمروں کے اندر سینٹرلی اے سی کے اندر تم سکون تلاش کر رہے ہو، جبکہ اللہ نے سکون رکھا ہے انصاف کے اندر، جبکہ اللہ نے سکون رکھا ہے رحم کے اندر، جبکہ اللہ نے سکون رکھا ہے ایثار و قربانی کے اندر، جبکہ اللہ نے سکون رکھا ہے صلہ رحمی کے اندر، جبکہ اللہ نے سکون رکھا ہے حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر۔ کہیں تم نے ان چیزوں سے سر منہ انحراف تو نہیں کر بیٹھے؟ کون سے راستے پہ جا رہے ہو؟ اور پھر سوال ہوگا کہ تم نے جو پیسہ کمایا ہے اس کو خرچ کہاں کیا؟ یہ پیسہ ہماری عطا ہے، ہماری دین ہے۔ تم تو خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے، تم ننگے دھڑنگے آئے تھے، تم روتے ہوئے آئے تھے، تم اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے تھے، تم اپنی بھوک کا ذکر اور احساس جو تم کو ہو رہا ہے تم بتا نہیں سکتے تھے۔ ہم نے تمہارے لیے دودھ کا چشمہ جاری کیا، ہم نے تمہارے لیے ماں کے دل میں ممتا پیدا کی،
ہم نے تمہارے لیے باپ کی جیسی چھاؤدار سایہ اور درخت عطا کیا. ہم نے تمہیں نام دیا, ہم نے تمہیں تشخص دیا. پھر تم بڑھتے چلے گئے, پروان چڑھتے چلے گئے. ایک وقت آیا کہ جو چیز تمہارے لیے بہت قیمتی تھی وہ چیز تمہارے لیے 2 کوڑی کی ہو گئی. ایک وقت تھا کہ جھنجھنا, اس سے تم کھیلا کرتے تھے, اگر یہ جھنجھنا تمہارے ہاتھ سے گر جاتا تم رویا کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ تم کو اگر کوئی آدمی تحفہ دیتا ہے جھنجھنے کا تو تم اس سے پلٹ کے سوال کرتے ہو, کیا آپ نے مجھے بچہ سمجھا ہوا ہے, کیا آپ نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے, آپ مجھے کیا تحفہ دے رہے ہیں. تم پروان چڑھتے گئے, پروان چڑھتے گئے. پھر ہم نے تم کو علم کے زیور سے آراستہ کیا, پھر ہم نے تمہیں معرفت کی زیور سے آراستہ کیا. تم کو ہم نے ایک کڑیل جوان بنایا, ایک طاقتور شخصیت بنایا, تم کو علم سے متصف کیا, تمہیں اعلیٰ صفات سے متصف کیا. تم پروان چڑھتے گئے, پروان چڑھتے گئے. ایک وقت آیا کہ تم کو کھیل کود, جو بامقصد کھیل کود تھے تمہاری نگاہ میں, وہ عزیز لگنے لگے اور تم اس کھیل کود کے اندر لگ گئے. تمہیں ماں بلا رہی ہے, بیٹا دھوپ ہے آ جاؤ, بیٹا گرمی ہو رہی ہے آ جاؤ. تم کہہ رہے ہو ایک ٹورنامنٹ کا فائنل میچ ہے, یہ اس میچ کو کھیل کے میں آ رہا ہوں, اس پہ میری ٹیم کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار مجھ پر ہے. اب تمہیں جھنجھنا اچھا نہیں لگ رہا, تمہیں اب ماں کی پکار اچھی نہیں لگ رہی, تمہیں باپ کی نصیحت اچھی نہیں لگنے لگی. پھر وقت آیا تم پروان چڑھتے گئے, پروان چڑھتے گئے. تم نے پھر اپنے لیے ایک رفیق حیات کا انتخاب کیا. بعض مواقع ایسے بھی آئے کہ ماں نے کہا بیٹی میری نگاہ کے اندر یہ والی بیٹی زیادہ بہتر ہے, اس سے شادی کر لو. تم نے کہا نہیں ماں, آپ پرانے خیالات کی ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کون سا اسٹیٹس چاہیے, مجھے کیسی عورت چاہیے, مجھے کیسی بیوی چاہیے. تم نے تمام خاندانی رسم و رواج کے بندھنوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا, خاندانی اقدار کو رون ڈالا. تم ایک ایسی عورت کو لے کے آ گئے. میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اس وقت معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے کہ وہ عورت جو بازار حسن کی عورت ہے, وہ عورت جو تمہاری انجمن کے لیے تو وہ قیمتی ہے لیکن تمہاری ماں کی مہربانیوں کے قابل نہیں, تمہارے باپ کی شفقت کے قابل نہیں, تمہارے ساتھ وفاداری کرنے والی نہیں. لیکن اسٹیٹس کی دوڑ کے اندر تم ایک ایسی عورت کا انتخاب کرتے ہو جس عورت کے اندر حیا نہیں ہے, جس عورت کے اندر دیانتداری نہیں ہے, جس کے اندر امانت داری نہیں ہے, جس کے اندر ماں کی ممتا نہیں ہے, جس کے اندر خود غرضی ہے, جس کے اندر لالچ ہے. وہ اتنی خود غرض ہے, اتنی خود غرض ہے کیونکہ اس کو پروان چڑھایا گیا ایسے معاشرے کے اندر, ایسی تہذیب کے اندر, ایسے کلچر کے اندر جس کلچر کے اندر صرف اور صرف میں, میری پرائیویسی, میری زندگی, میری پرسنل لائف, میری ضرورت, میری خوشی, میری تمنا, میری آرزو, میری خواہش, میرا سکون, اس کو کسی کے سکون کی پرواہ نہیں ہے. نہ ماں کے سکون کی پرواہ, نہ باپ کے سکون کی پرواہ, نہ شوہر کے سکون کی پرواہ, نہ اولاد کے سکون کی پرواہ. میں اور میں کے گرد وہ چکی گھوم رہی ہے. تم نے ایسی عورت کا انتخاب کیا. پھر ہم نے کہا کہ چلو تم نے یہ انتخاب کیا ہے تو کم سے کم ایمان کو بنیاد بنا لو, کم سے کم اعمال صالحہ کو بنیاد بنا لو. آج مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ہندو اور مسلمان شادیاں کر رہے ہیں, سکھ اور مسلمان شادیاں کر رہے ہیں, یہودی اور مسلمان شادیاں کر رہے ہیں, اور ایسے ایسے قبیلے کے لوگ, ایسے ایسے مذہب کے لوگ, ایسے ایسے دھرم کے لوگ جن سے شادی جائز نہیں ہے, وہ بالکل وہی سوال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے بیع اور سود دونوں کے اندر بڑھوتری ہے, دونوں ایک جیسے ہیں. اللہ نے قانون بتلا دیا, احل اللہ البیع وحرم الربا, تو اسی طرح اللہ نے قانون بتایا تمہارے لیے یہ عورتیں حلال ہیں, یہ عورتیں حرام ہیں, یہ مرد حلال ہیں, یہ مرد حرام ہے. اب اس کی تمیز مٹتی جا رہی اور بہت تیزی سے مٹ رہی. صرف حسن, صرف اسٹیٹس, صرف روپیہ پیسہ, صرف ظاہری خوبصورتی, ظاہری بناؤ سنگار, عجیب راستے پہ پوری قوم چلی جا رہی ہے. اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری, کس غفلت میں گزاری,
کبھی تم نے اللہ کو پکارا؟ کبھی تم نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ وہ سجدہ ساری زندگی 70-72 سال عمر ہو گئی، ساری زندگی سجدہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ ناک کو زمین پہ لگانا پڑتا ہے۔ یہ کون سا معاشرہ پروان چڑھ رہا ہے؟ ہم کون سے راستے پہ جا رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ قرآن یہ کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم آخرت سے غافل ہو گئے ہو، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تم سے یہ 5 سوال کیے جانے ہیں۔ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بات فرما رہے ہیں فَلْيَتَزَوَّدِ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر اپنی عمر سے، اپنی جوانی سے آخرت کا توشہ لے لے، اپنی دنیا سے آخرت کا توشہ لے لے، اپنے دین کی فکر کر لے، لیکن ہم کو وہ احساس مٹایا جا رہا۔ ایسے پروگرام ڈیزائن کیے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں مرتب کی جا رہی ہیں کہ جن چیزوں کے ذریعے سے انسان سوشل لائف کے نام پر بکھرتا جا رہا ہے، اکھڑتا جا رہا ہے اور تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ باضابطہ طور پر ایک وقت تھا کہ خاندانی نظام باقی تھا، خاندانی نظام کے اندر خاندانی اقدار باقی تھیں، اور خاندانی اقدار انسان کے پاؤں کی زنجیر ہوا کرتی تھی غلط فیصلے کی، کہ مجھے جواب دینا ہے، مجھے اپنے خاندان کے قبیلوں کو جواب دینا ہے، مجھے اپنے بڑوں کو جواب دینا ہے، مجھے خاندان سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ یہ احساس ختم ہو گیا۔ اب تو یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ مجھے امت مسلمہ سے نکال دیا جائے گا، یہ احساس نہیں۔ ڈرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ آج یورپ میں جو مسلمان بچے بچیاں پاکستان سے مائگریٹ کر کے ان کے ماں باپ گئے ہیں، وہ قادیانی اور مسلمان شادیاں کر رہے ہیں، اور باضابطہ طور پر کچھ لوگ اس کو بطور ہتھیار کے استعمال کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے خاندان، بڑی شرافت والی ہستیاں، ان کی اولادیں ایسی جگہ پر منسوب ہو رہی ہیں جس جگہ کا سن کر انسان شزدر رہ جاتا ہے، ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کو ہم نے ایسی محمل بیکار بنا دیا؟ اتنا بڑا کارخانہ جو ہم نے بنایا، جس کے اندر درخت لگائے، فصلیں اگائیں، ہوا بھیجی، چاند بھیجا، سورج بھیجا، ستارے بھیجے، ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، بارشیں بھیجیں، ہم نے زمین کو بنجر نہیں بنایا، زمین کو ہم نے سرسبز و شاداب کرنے والا بنایا، ہم نے اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، اور ان نعمتوں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کو ہم نے کیا اس لیے عطا کیا، یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو اس لیے دی کہ تاکہ تم غفلت سے وقت گزار دو، تمہارے دل میں آخرت کا احساس نہ ہو، تمہارے دل کے اندر آخرت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کا احساس نہ ہو، تم میں یہ احساس نہ ہو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کے اندر بڑی سے بڑی شخصیت چیخ اٹھے گی ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اعلان کیا جائے گا وکل شیء احصیناہ کتابا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فاما من اوتی کتابہ بشمالہ، کسی کے سیدھے ہاتھ میں اعمال مل رہا ہے، کسی کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال مل رہا ہے۔ انسان پریشان ہے، یوم یفر المرء من اخیہ
أخي وأمه وأبي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. کہیں کہا گیا الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقۃ، کہیں کہا گیا القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعۃ، کہیں کہا گیا اذا السماء انفطرت، کہیں کہا گیا اذا السماء انشقت، کہیں کہا گیا اذا الشمس كورت. انسان لرز رہا ہے، زمین تھر تھرا رہی ہے، اللہ کے اٹھانے والے فرشتے تھر تھرا رہے ہیں. کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. نبی پکار رہے ہیں نفسی نفسی، اے امت محمدیہ لگ جاؤ، جڑ جاؤ، اس امت کو بیدار کرو، آخرت کا احساس پیدا کرو. اگر یہ آخرت کا احساس پیدا ہو گیا تو دنیا کے اندر امن آئے گا، دنیا کے اندر جرائم ختم ہو جائیں گے. قسم خدا کی جتنا اسلحہ آ جائے، جتنے عام اسلحے اور بارود کی فیکٹریاں لگ جائیں، جتنے محکمے تیار ہو جائیں، لیکن اگر آخرت کا احساس نہیں ہے یہ سارے محکمے بیکار ہیں. جاؤ جا کے امریکہ کے اندر دیکھو، ایسے اسٹریٹس ہیں جن اسٹریٹس کے اندر لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے، وہ ڈرگز استعمال کر کے جس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں اسی حالت میں گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں، جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی حالت میں گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، جس حالت میں لیٹے ہوئے ہیں اسی حالت میں گھنٹوں لیٹے ہوئے ہیں. اگر ان کی شکلیں دیکھو، ان کی خاندانی شرافت دیکھو تو تم زارو قطار روگے کہ یہ ان کو کس نے ایسا کر دیا. کون سی وہ طاقت ہے جس طاقت نے ان کو اس راستے پہ ڈال دیا؟ تو وہ طاقت ہے آخرت کی غفلت، آخرت کی غفلت، آخرت کی غفلت. اور اس طاقت نے صحابہ تیار کیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ٹوٹل آخرت کے احساس سے وابستہ کی گئی. ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا احساس دلایا، کیونکہ ایک ایسی جماعت تیار کرنی تھی جو قیامت تک کے لیے اس دین کو لے کے آگے جائے گی. اور وہ جماعت ایسی ہوگی جس کے اندر جتنا زیادہ آخرت کا احساس ہوگا وہ اتنی زیادہ دیندار ہوگی، اتنی زیادہ صلہ رحمی کرنے والی ہوگی، اتنی زیادہ ایثار اور قربانی کرنے والی ہوگی، اتنی زیادہ حقوق کی ادائیگی کرنے والی ہوگی. وہ حقوق کا مطالبہ نہیں کر رہی ہوگی بلکہ سوال کر رہی ہوگی، مجھے بتلا دیجئے میرے اوپر اللہ کا کیا حق ہے، مجھے بتلا دیجئے میرے اوپر رسول اللہ کا کیا حق ہے، مجھے بتلا دیجئے میرے اوپر آخرت کے اندر کیا حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ احساس پیدا کر دیا. اور آج بھی اسی احساس کے بغیر کام آگے بڑھنے والا نہیں. اور اسی آخرت کے احساس کے حوالے سے ایک آواز لگائی جاتی ہے دعوت و تبلیغ کے نام پر. کراچی اجتماع بھی آ رہا ہے، لوگوں کو تیار کیجئے کہ وہ اس اجتماع میں شرکت کریں. ماحول کے اندر جڑنے سے بھی اثرات ہوتے ہیں. لوگ اس اثرات کے قائل نہیں ہیں، لیکن آپ بتلائیے ایک کمرے کے اندر ہیٹر چل رہا ہو تو کیا اس کے اثرات انسان محسوس نہیں کرتا؟ ایک کمرے میں اے سی چل رہا ہو کیا اس کے احساسات انسان محسوس نہیں کرتا؟ ایک کمرے میں خوشبو لگائی گئی ہو تو کیا انسان اس سے معطر نہیں ہوتا؟ ایک کمرے میں بدبو ہے کیا انسان اس سے متعفن بدبو کو محسوس نہیں کرتا؟ جب ظاہری چیزوں کے احساسات ہیں، ان کے اثرات ہیں، تو دینی چیزوں کے اس سے زیادہ اثرات ہیں. اور وقت ختم ہو گیا ورنہ آپ کو بتلاتا کہ سامری جادوگر نے جو بچڑا تیار کیا تھا، اس بچڑے میں جو مٹی ڈالی تھی وہ مٹی وہی تھی جو حضرت جبریل امین جس گھوڑے پہ آئے تھے اور اس گھوڑے کی ٹاپ زمین پہ پڑ رہی تھی تو وہاں سبزہ اگ رہا تھا. سامری نے اس سبزے کو اٹھایا اور بچڑا تیار کیا، اس بچڑے میں مٹی ڈالی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت جبریل امین گھوڑے پہ سوار ہیں اور اس کا اثر زمین پہ پڑ رہا ہے. اور تو کیا اللہ کے رسول کے اعمال کا اثر دلوں پہ نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم کو یہ فکر کرنی ہے. اور آج اتفاق سے حضرت مولانا امداد اللہ صاحب مدثر اللہ العالی نے طلبہ جو دور حدیث کے طلبہ ہیں ان طلبہ کو اعتکاف میں بٹھایا ہے. ہر سال کے معمول کے مطابق یہاں مستقبل کے بڑے بڑے علماء، مستقبل کے بڑے بڑے محدثین، مستقبل کے بڑے بڑے فقہا، مستقبل کے بڑے داعی یہاں موجود ہیں. وہ یہ پیغام لے کے جائیں. یہ میری لالچ ہے کیونکہ آپ یہ پیغام لے کے جائیں گے تو یقینی بات ہے کہیں نہ کہیں جنت میں مجھے بھی حصہ مل جائے گا. آپ لوگ قیمتی لوگ
تو آخرت کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کیجئے اور آخرت کا احساس امت کے دل میں پیدا کیجئے، پھر آپ انقلاب دیکھیے گا۔ پھر انسان لاجک نہیں مانے گا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، وہ کہے گا میری آخرت کی کامیابی کے مدار اس کے اوپر ہے، بس یہی میرے لیے کافی۔ صحابہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے اے اللہ کے رسول آپ نے یہ حکم کیوں دیا، وہ یہ کہتے تھے کہ میری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار کس کے اوپر ہے۔ تو اس وقت جو خود غرضی کا ماحول ہو گیا ہے، نفسا نفسی کا ماحول ہو گیا ہے، حرام حلال کی تمیز مٹ چکی ہے، اس ماحول کے اندر دعوت کے کام کو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آخرت کا احساس، آخرت کی فکر پیدا کی جائے۔ اللہ رب العالمین یہ فکر میرے اندر بھی پیدا فرمائے، میرے گھر والوں کے اندر بھی پیدا فرمائے، میرے جو اس وقت مستقبل کے علماء، فقہا، محدثین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس پیغام کو سارے عالم میں عام فرمائے، امت کو دوبارہ بیدار کر کے اسلام کی نشریات ثانیہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔